اونچے اونچوں کے سروں سے ہے آلہ قدم آلہ تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلہ تیرا۔ اور میرے ملت کے نوجوانوں، شعر ملاحظہ فرمائے کہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، اور نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ سبحان اللہ۔ اور دھارے چلتے ہیں عطا کے، دھارے چلتے ہیں عطا کے، وہ ہے قطرہ تیرا۔ مچل کر بولے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ دھارے چلتے ہیں عطا کے، وہ ہے قطرہ تیرا، اور یا رسول اللہ پھول چھڑتے ہیں سکھا کے، وہ ہے ذرہ تیرا۔ سبحان اللہ۔ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا۔ سبحان اللہ۔ اور یا رسول اللہ میں تو مالک ہی کہوں گا، یا حبیب اللہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یا نبی اللہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و مہیب میں نہیں میرا تیرا۔ اور میرے پیارے شعر ملاحظہ فرمائے کہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ سبحان اللہ۔ جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، خطبہ عظیمہ کے بعد میں نے قرآن حکیم کی ایک بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ رب ذوالجلال اپنے مقدس قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے، رب کا ارشاد عالی شان ہے۔ اللہ رب العزت اپنے مقدس قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو اسلام میں داخل ہو جاؤ پورے طریقے سے۔ ماشاء اللہ۔ سبحان اللہ۔ حضرات آپ تھوڑی دیر توجہ دیں گے تو یقیناً باتیں سمجھ نہیں آئے گی۔ رب کے مقدس قرآن کا ارشاد ہے، رب کا اعلان ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں داخل ہو جاؤ پورے طریقے سے۔ حضرات چند جملے میری گزارش ہے آپ سے کہ سماعت کریں اور اپنے دل میں یہ نقش کریں کہ اللہ کے مقدس قرآن میں اللہ رب العزت نے کسے کہا کہ اے ایمان والو اسلام میں داخل ہو جاؤ پورے طریقے سے، تو صاف طور پہ اللہ نے کہا ایمان والوں سے۔ ایمان والے کون ہیں؟ جس نے اللہ کی وحدانیت کو مانا، اللہ کو بغیر دیکھے، اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر دیکھے اللہ کے نبی کو رسول تسلیم کیا، اور اللہ کے نبی پہ نازل ہونے والی کتاب قرآن عظیم کو، قرآن کو سچ اور حق مانا، اور اس دین کو، دین اسلام کو سچ مانا، یقیناً وہی نبی کا کلمہ پڑھنے والا مسلمان۔ تو میرے پیارے قرآن حکیم نے ارشاد فرمایا، ایمان والو اسلام میں داخل ہو جاؤ پورے طریقے سے۔ تو پتہ ہے بچے خاموشی کریں، قرآن کا اعلان ایمان والوں سے ہے، لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس روئے زمین پہ جتنی بھی اشیاء ہیں، جتنے بھی شے ہیں، سب کا خالق اللہ ہے، سب کا پالنہار اللہ ہے، سب کا رازق اللہ ہے، سب کو اللہ نے پیدا کیا، سب کو رزق اللہ دیتا ہے۔ تو رب ذوالجلال کو تو یہ کہنا چاہیے تھا، رب کریم کو تو یہ ارشاد فرمانا چاہیے تھا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو اسلام میں داخل ہو جاؤ پورے طریقے سے۔ لیکن اللہ نے سب کو نہیں کہا، صرف اگر خطاب فرمایا تو ایمان والوں سے، ایمان والوں کو مخاطب کیا، ایمان والوں سے کہا اے ایمان والوں اسلام میں داخل ہو جاؤ پورے طریقے سے۔ حضرات ہر محاذ سے اگر ہم غور کریں تو آپ غور کریں گے تو دیکھیں گے کہ چاہے وہ کسی دھرم کا ہو، کسی بھی سوسائٹی کا رہنے والا ہو، لیکن اس کے ہاں ایک قانون ہے،
اس کے ہاں ایک وصول ہے، اس کے ہاں ایک ضابطہ ہے، اور جب تک اس وصول اور ضابطے میں نہیں آ پائیں گے اس وقت تک آپ اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ اسی طریقے سے اسلام کا ایک وصول ہے، اسلام کا ایک ضابطہ ہے، اسلام کا ایک قانون ہے کہ میرے ملت کے نوجوانوں، جب کوئی اسلام میں آتا ہے تو اسلام اپنے وصول قانون کے ضابطے کے ذریعے اسے ہاتھ کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈالتا ہے۔ لیکن حضرات، آپ ہندوستانی ہو، ہندوستان میں رہتے ہو، ہندوستان کے قانون کو مانو نہ مانو، اسے فالو کرو نہ کرو، لیکن تجھے میرے ملت کے نوجوانوں برجستہ طور پر تجھے اس اسلام کے قانون کے تحت جو ہے آپ کو چلنا ہوگا، ورنہ آپ کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دی جائے گی، آپ کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی جائے گی۔ لیکن اسلام کسی کو مجبور نہیں کرتا، بلکہ جب کوئی اسلام کا پٹا اپنی گردن میں ڈال لیتا ہے، اور اسلام کا پٹا جب اپنے گردن میں ڈال کر اسلام کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر اسلام کے دامن میں جب وابستہ ہوتا ہے، اسلام کے دامن سے جب منسلک ہوتا ہے، تو اب اسلام اسے اپنے زنجیروں سے جکڑ لیا کرتا ہے، اور اس اسلام میں داخل ہونے والے مسلمان کے لیے، اس اسلام میں داخل ہونے والے مومن کے لیے اللہ کے مقدس قرآن نے جسے ارشاد فرمایا کہ ایمان والو اسلام میں داخل ہو جاؤ پورے طریقے سے۔ جب ہم اسلام میں داخل ہو گئے تو اسلام نے کہا ایک وصول ہے، ایک میرا ضابطہ ہے، ایک میرا قانون ہے، اس کے دائرے میں رہنا ہوگا۔ اسلام نے کہا تجھے شریعت کے دائرے میں زندگی گزارنی ہوگی، شریعت کے دائرے میں تجھے چلنی ہوگی، شریعت کے دائرے میں تجھے بولنی ہوگی، شریعت کے دائرے میں تجھے دیکھنی ہوگی، شریعت کے دائرے میں تجھے جو بھی کام کرنی ہے شریعت کے دائرے میں کرنا ہوگا۔ اگر شریعت کے دائرے سے الگ ہٹا تو اسلام تجھے اپنی زنجیروں میں جکڑ لے گا اور تجھے وہ برگستہ کرے گا۔ لیکن حضرات، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب ہم اسلام کے دامن سے وابستہ ہوئے، اسلام کے دامن کا جب ہم سہارا لے لیے تو ہم پر نماز فرض ہوئی۔ جب تک ہم اسلام کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہ پڑھے تھے، اس وقت ہمیں اسلام مجبور محض نہ بنایا تھا۔ ہم اسلام کی ہمیں ہمارے پیروں میں بیڑیاں نہ ڈالی تھی، اسلام نے ہمارے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں نہ ڈالی تھی، اسلام نے ہماری زبان پہ تالے نہ لگائے تھے، اسلام نے ہمارے ہاتھوں میں چشمے نہیں ڈالے تھے۔ لیکن جب ہم اسلام کے دامن سے وابستہ ہو گئے تو اسلام نے ہماری آنکھوں میں چشمہ بھی ڈال دیا، اسلام نے ہماری زبان پہ لگام لگا دیا، اسلام نے ہمارے ہاتھوں میں بیڑیاں ڈال دیا، ہتھکڑیاں ڈال دیا، اسلام نے میرے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دیا، اور بتا دیا کہ اسلام کے شہزادوں یاد رکھنا، اسلام جو ہے بغیر قانون کے نہیں چلتا بلکہ قانون سے چلتا ہے۔ لیکن اسلام میں قانون ایک واحد قانون چلتا ہے، اور اسلام کا قانون جو ہے جو کل والوں کے لیے تھا وہ صبح قیامت تک والوں کے لیے رہے گا، وہ ابھی والوں کے لیے بھی وہی ہے، اس کے پہلے والوں کے لیے بھی وہی تھا، اور صبح قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے ان کے لیے بھی اسلام کا قانون ایک رہے گا۔ لیکن جب اسلام میں داخل ہو گئے تو آیا کہ مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے ہیں، اب ہم پر نماز فرض ہے، نماز ہم پہ فرض ہے، اگر نماز نہیں پڑھتے تو ہم گنہگار ہیں، ہمیں اس کی سزا ہوگی۔ اگر ہم نے اللہ نے مال دیا ہے تو ہمیں اپنے مال کی اب زکوٰۃ بھی نکالنی ہوگی، اور اگر اللہ نے اس کے بعد بھی مال دیا ہے کہ ہم حج بیت اللہ کر کر خانہ کعبہ کی طواف کر کر صفا اور مروہ کی چکر لگا کر منی اور مزدلفہ تک پہنچ جائے اور روضہ رسول کی زیارت کر لے تو یقیناً اس کے حج بھی فرض ہو گئے۔ تو میرے ملت کے نوجوانوں، جب اسلام میں داخل ہوئے تو نماز اس پہ فرض، حج اس پہ فرض، زکوٰۃ اس پہ فرض، اور میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائیوں، جب تک وہ اسلام کے دامن سے وابستہ نہ ہوا تھا اس وقت اس پہ نماز فرض نہ تھے، اس پہ زکوٰۃ فرض نہ ہوئے، اس پہ حج فرض نہ ہوا،
نے خود کو فالو کرنے کے لیے مجبور نہیں کیا، لیکن میرے پیارے جب آپ اس کے دامن میں سے وابستہ ہو گئے تو اب آپ پر اسلام کا قانون کہلایا کہ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو اسے مسجد جانے کے لیے کہو۔ بچے کو کہاں بھیجیں گے 7 سال کے بعد؟ تو اسلام نے کہا، نبی کی شریعت نے کہا کہ تم ان بچوں کو نماز کے لیے مسجد بھیجا کرو اور انہیں نماز کی تلقین کرو، لیکن اگر وہ بچہ نہ جائے تو تھپڑ مارو۔ کیا کریں گے؟ تماچے لگاؤ۔ اور اگر وہی بچہ 10 سال کا ہو جائے، نماز نہ پڑھے، تو اب تھپڑ نہیں بلکہ ڈنڈے سے مارو، ڈنڈا سے مارو، ڈنڈے رسید کرو۔ اور جب بچہ 15 سے 18 سال کی عمر کی دہلیز کو جب طے کر دیتا ہے تو اس پہ نماز فرض ہو گئی۔ اب اگر وہ نہیں پڑھتا تو گنہگار ہے۔ لیکن حضرات یہ درس ہمیں کس نے دیا؟ تو شریعت محمدی نے دیا۔ نبی کی شریعت نے ہمیں بتا دیا کہ نماز ہم پر کب سے شروع ہے اور کب تک شروع ہے۔ تو حضرات ایک جملے سماعت کریے کہ بچہ 7 سال کا ہو جائے نماز کی طرف لے جاؤ، 10 سال کا ہو جائے ڈنڈے برسا کر نماز پڑھواؤ، لیکن میرے پیارے اب اس کے بعد اگر بچہ یہاں سے لے کر چلا 18 سال کی عمر کی دہلیز کو طے کرتا ہے، بچہ بالغ ہو گیا، اب اس پہ نماز فرض ہو گئے۔ اب میرے ملت کے نوجوانوں جب تک کہ اس کی سانس ہے، آخری سانس باقی ہے، اس وقت تک اس پہ نماز فرض ہے۔ اب سوال یہ کرتے کہ اگر وہی سانس تو باقی ہے، چلنے کے قابل نہیں، رکوع سجدہ کے قابل نہیں، تو میں پوچھنا چاہتا مارکیٹ کے لائق ہے، مارکیٹ میں ٹہل سکتے، ہم گھوم سکتے، لیکن مسجد نماز نہیں پڑھ سکتے۔ تو حضرات اللہ کے مقدس نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے جو ہے بہانہ بنانے سے بھی ہمیں روک دیا اور کہا ہے دیوانے یاد رکھنا، اگر تو سجدے کرنے کے لائق نہیں ہے، رکوع کرنے کے لائق نہیں ہے، تو میرے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے کہا کہ اگر تم کرسی پر بیٹھ کر اشارے سے رکوع اور سجدہ کر سکتے ہو تو کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھو، اگر یہاں سے نہیں تو اگر لیٹ کر چاہتے ہو تو لیٹ کر نماز پڑھو، آنکھ کی پلکوں کی اشارے سے پڑھو، لیکن پڑھو۔ پتہ کیا چلا، معلوم کیا ہوا کہ نماز کسی بھی وقت میں معاف نہیں، لیکن دنیا میں ایک وقت معاف ہے، ایک وقت معاف ہے۔ وہ کب؟ جب انسان اگر بے ہوشی کی عالم میں ہو جائے، اگر غشی کی عالم میں ہو جائے، تو بے ہوش پہ، مجنون پہ نماز نہیں ہے۔ اس لیے آیا کہ تم جب بے ہوشی کی عالم میں ہو تو اس وقت تجھ پہ نماز نہیں ہے، ورنہ ہر وقت ہم پہ نماز ہے۔ اب ایک سوال، ایک جملے میں میں نے کہا تھا، یہی جملہ ایک جگہ سوال ہوا تھا، مولانا صاحب جب ہر وقت نماز ہے تو ہم شراب پیتے ہیں، ہم دارو پیتے ہیں، اس وقت تو ہم نماز پڑھ سکتے ہیں۔ آؤ میں قرآن کے ذریعے تجھے بتانا چاہتا ہوں، قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اللہ کے مقدس قرآن کا ارشاد ہے، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ ہرگز ہرگز تم نماز کے قریب نہ جاؤ۔ کس وقت؟ تو کہا کہ وانتم سکارا، یعنی جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ کب نہیں جانا ہمیں مسجد کے قریب؟ نماز کے قریب کب ہم نہیں جائیں گے؟ جب ہم نشے میں ہوں گے۔ تو پتہ چل گیا، معلوم ہو گیا نا کہ چاہے وہ شراب کی نشہ ہو، چاہے وہ دارو کی نشہ ہو، چاہے اور کوئی ایسی نشہ ہو کہ جسے میرے ہوش و حواس جا رہے ہو، تو ایسی صورت میں آیا کہ تم نماز کے قریب نہ تم پہ نماز ہے۔ لیکن میرے پیارے باقی وقت آپ یاد رکھیں کہ ہم مردوں پہ نماز معاف نہیں ہے، بلکہ ہمیں ہر وقت ہمیں نماز کو ادا کرنی ہے۔ جیسے ہمارے اسلام کی بیٹیاں ہیں کہ جب 9 سے لے کر 12 سے 15 تک، ہارڈلی 15 تک، 18 میں تو کوئی شک صبح کی گنجائش ہی نہیں، لیکن ان کے درمیان ایک پیریڈ ملتا ہے کہ ہر ماہ میں ان کے لیے کچھ نمازوں میں معافی ہے، نماز ان کے فرض نہیں ہے۔ جیسے ماہواری کی پیریڈ ہوتی ہے
हालत हैज में अगर कोई हो तो उसके लिए किसी की मुद्दत है कि 3 दिन 3 रातें, किसी की है कि 7 दिन, किसी ज्यादा से ज्यादा 10 दिन। अगर आया कि अगर 10 दिन और 10 रातें हैं तो उसे न तो 1 घंटा पहले न 1 मिनट बाद में, बल्कि ठीक 10 दिन और 10 रातें जैसे ही पूरे की उसे वो फारिग हो गई। अब उस पे है कि वो गुस्ल करे और नमाज अदा करे। लेकिन मेरे प्यारे, इनकी मुद्दतें कम से कम 3 दिन और 3 रातें हैं और ज्यादा से ज्यादा 10 दिन और 10 रातें हैं, इससे ज्यादा नहीं। और इसके बाद एक मकाम और हमारी खवातीन के लिए अल्लाह ने फुर्सत में दिया है, जिस पे नमाज उस वक्त उन पे माफ है कि जब बच्चे की विलादत होती है, जब बच्चे को जन्म देती है तो उन पर 40 दिनों तक आया के नमाज नहीं, यानी उसे कहते हैं निफास। और हालत निफास में औरतों के है कि जब तक वो बच्चे की जन्म के बाद जो गंदे खून उनके जिस्म से बाहर होते हैं उस वक्त तक वो नापाक रहती है, वो नमाज नहीं पढ़ेगी, उस पर नमाज माफ। बाकी वक्तों में न तो हमारी माँ बहनों को नमाज माफ है, न हमारे भाइयों को नमाज माफ है। लेकिन आज हमारा भाई, हमारा गार्जियन इस इंतजार में होता है कि कब हमारे पैर जो है कब्र में दोनों चले जाएंगे तो हम नमाज पढ़ेंगे। पहले नहीं, इंतजार होती रहती है। लेकिन हजरात, इंतजार की जरूरत नहीं है, बल्कि अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या लोगों याद रखना कि जवानी की इबादतें जो है अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेहद पसंद है, अल्लाह को बेहद पसंद है। और जवानी की इबादतें रंगीन हुआ करती हैं और बुढ़ापे की इबादत बड़ी ही संगीन हुआ करते हैं, कठिन हुआ करता है। जो हज़रात 40 से 50 के बाद अगर उम्र को तय कर गए हैं तो आप उनसे पूछेंगे, कहेंगे मौलाना साहब घुटने में दर्द है, उठने बैठने में बड़ी तकलीफ होती है, पाँव मुड़ता नहीं, कमर सीधी नहीं होती, पाँव सही काम नहीं करते। अब इंतजार थी बुढ़ापे की, बुढ़ापा आ गया तो कमर सीधी नहीं हो रही, घुटने काम नहीं कर रहे। अब मेरे प्यारे, और जब जवानी थी तो बुढ़ापे का इंतजार था, अभी उम्र है। लेकिन इसी दरमियान मैं पूछना चाहता हूँ इंतजार करने वालों, अगर कहीं खुदा न खास्ता तेरी जिंदगी और तेरी जिंदगी ने तुझसे वफा न की और तेरी जिंदगी ने तेरे साथ वफा न की और बेवफाई कर कर चली गई और जिस्म से जुदाई इख्तियार कर गई तो तुम उस दिन क्या करोगे? तो हम कफे दस्त मरते रह जाएंगे। इसलिए मेरे प्यारे, हमें और आपको जरूरी है कि हम खुद को नमाज पढ़ें, अपने बच्चों को भी नमाज की तलकीन करें। हमारी माँ बहनें खुद को नमाज पढ़ें और अपनी बच्चियों को भी नमाज की तलकीन करें। यकीनन मेरे मिल्लत के नौजवानों, अगर आपकी अदा से, अगर इस रास्ते पर लाने की वजह से अगर किसी ने एक सजदा किया है और वो सजदा अगर रब ने कबूल कर लिया तो यकीनन उसका भी बेड़ा पार हो जाएगा, आपका भी बेड़ा पार हो जाएगा। तो हज़रात, हमें नमाज तमाम इबादतों में अफजल इबादत है और हमें इसको अदा करना चाहिए। हर हाल में हमें फुर्सत निकालनी चाहिए। लेकिन आज मुसलमान का ईमान इतना कमजोर हो चुका है कि नमाज का अगर वक्त है तो दुकान बंद नहीं करेंगे इसलिए कि ग्राहक भाग जाएगा। मैं पूछना चाहता हूँ, रिस्क का मालिक हम हैं? रिस्क के मालिक आप हो? नहीं। अरे आप खुदा के काम के लिए आओ, खुदा की बारगाह में इबादत के लिए आओ। यकीनन अल्लाह तुम्हें रिस्क अता फरमाएगा, अल्लाह रिस्क देने वाला है, उसका इंतजाम अल्लाह करने वाला है। हम नहीं है कि हम दुकान खोल कर बैठेंगे तो ग्राहक आएंगे वरना भाग जाएंगे। ये हमारे ईमान की कमजोरी है और ईमान की कमजोरी है जिसकी बुनियाद पर हम ऐसा करते हैं। वरना हजरात याद रखें, इंसान कोई किस्मत से ज्यादा और कोई कम नहीं कमाता, बल्कि अल्लाह ने उसकी किस्मत में जितनी रोजी की रोटियां लिखी है, जितनी रोज की रोटियां लिखी है उतनी ही रोज रोटियां हो पाएगा, उतनी ही रिस्क पाएगा। उससे जायद और उससे कम नहीं पा सकता है।
تو اس لیے اللہ غفور رحیم ہے، اللہ رزاق ہے، اللہ رزق دینے والا ہے۔ ہمیں اللہ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے، اللہ پہ ہمیں توکل رکھنی چاہیے۔ اللہ مسبب الاسباب ہے، کوئی نہ کوئی راستہ اس کا اللہ نکالے گا، ہم اور آپ نہیں نکال سکتے۔ اس لیے میرے پیارے، وقت کے مد نظر رکھتے ہوئے میں انہی چند جملوں کے ساتھ اپنی گفتگو کو یہیں پہ سمیٹتے ہوئے اپنی باتیں ختم کرتا ہوں کہ یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے۔ جو کچھ بیان ہوا یہ آغاز بات تھا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہم نے جن چیزوں کو بیان کرنے کی سعادت حاصل کیا ہے، اگر اس کے بیانات میں مولا کسی قسم کی اگر لغزشیں ہو گئی ہو تو مولا تو اپنے حبیب نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں معاف عطا فرما، اور بالخصوص مولا کریم مجھ فقیر کو اس پہ عمل صالح کی توفیق عطا فرما، اور ساتھ ہی ساتھ سامعین کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما، اور ہم تمام لوگوں کو جن کے والدین زندہ ہیں انہیں اپنے والدین کے ساتھ اطاعت و فرما برداری کرنے کی، ان کے حکم و فرما برداری کرنے کی اللہ انہیں توفیق بخشے، اور جن کی والدہ اس دار فانی سے جا چکے ہیں یا جن کے والد اس دار فانی سے جا چکے ہیں، اللہ تبارک و تعالی سب کو قبر میں رحمت اور مال کی برسات عطا فرمائے، کروٹ بہ کروٹ جنت نصیب عطا فرمائے۔ آئیے ایمان کی تاج